اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ آج ایک ایسی سچائی پر بات کرنی ہے کہ جو ہماری ساری زندگی کی تھکن اتارنے کے لیے کافی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے موڑ ضرور آتے ہیں جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے رہ گئے ہیں۔ دنیا کی بھیڑ میں ہوتے ہوئے بھی لگتا ہے جیسے ہر شخص اپنے راستے پر ہے اور ہمارا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں کا احساس اور گہرا ہو جاتا ہے۔ تب ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں سہارا دے، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اس بات پر غور کیجئے کہ ہم جسے تنہائی ہے، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کو کبھی بھی اس کا خالق پنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم اپنے آپ کو جن راستوں پر اکیلا سمجھ کر قدم بڑھاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سفر ہمیں خود ہی طے کرنا ہے، مگر نہیں، وہ ہستی جو اس پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور یہی بات سب سے زیادہ تسلی دیتی ہے کہ ہمارا رب بڑا عجیب ہے۔ وہ جب ہمیں کسی غم سے گزارتا ہے، کسی مشکل حال سے دوچار کرتا ہے، تو وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ صبر کر لو، بلکہ اس مشکل کے ساتھ ہی وہ ہمارے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت بھی بھر دیتا ہے کہ ہم اس حال سے لڑ سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں اور اس میں سے صحیح سلامت گزر جائیں۔ یہ اس کی بے مثال محبت ہے کہ وہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ضرور ہے، لیکن اس آزمائش سے نکلنے کی چابی بھی ہمارے اندر ہی چھپا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمیں پنہا نہیں چھوڑتا کہ کہیں ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر سے غافل ہو جائیں۔ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، چاہے وہ ہماری آنکھوں سے چھلکتا ہوا غم ہو یا پھر ہمارے دل میں بسی ہوئی میٹھی خوشی۔ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد کہ وہ ذات ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں اتنا دکھ کیوں ہوتا ہے؟ پھر ہمارے دل میں اتنی کسک اور اتنا درد کیوں اٹھتا ہے؟ دیکھیے، اللہ کا ساتھ ہونا یا ہمارا غم میں ہونا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ آپ کا غم اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ایک ایسی آزمائش سے گزر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کو بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ وہ جو راستے پر ہمارے ساتھ چلتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ کو اس وقت مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے جب ہمیں سب سے زیادہ ٹھوکر لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ ساتھ صرف خوشیوں اور آسانیوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل اظہار تو مشکل کے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ یہ تعلق اتنا مضبوط اور اتنا یقینی ہے کہ ہمارے رب نے اس کا وعدہ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں ہم سے کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ پاک نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 میں کیا پیغام دیا ہے جو ہمارے حوصلے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ صبر کرو گے تو اللہ تمہیں بعد میں انعام دے گا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تو ان کے ساتھ ہے۔ یعنی غم کے اس لمحے میں، تنہائی کے اس احساس میں جب آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں اور دل بے قرار ہو، اس وقت بھی آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک مکمل لائحہ عمل دیتی ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی بڑی مشکل آئے، کوئی ایسا اندھیرا چھا جائے جہاں سے نکلنے کا راستہ نہ سوج رہا ہو، تو دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک صبر، یعنی حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور شکوہ نہ کرنا، اور دوسرا نماز، جو دراصل اس ذات سے براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی تنہائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اس ذات سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ وہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، نہ آزمائش کی گہرائیوں میں اور نہ ہی نعمتوں کی بلندیوں پر۔ اگر ہم اس تصور کو ایک قدم اور آگے لے جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ساتھ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا محض ایک جذباتی سہارا نہیں ہے، یہ ایک فعال، طاقتور اور تبدیلی لانے والا ساتھ ہے۔ جب کوئی غم یا مشکل آتی ہے تو ہمارا پہلا رد عمل ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ لیکن اگر ہم سوچ کا زاویہ بدلیں اور یہ دیکھیں کہ یہ غم
और ये देखें कि ये गम हमें किस चीज़ की तरफ धकेल रहा है, तो हमें वो हिकमत नज़र आएगी जिसे हम पहले देख नहीं पाते थे। ये गम दरअसल एक छुपी हुई नेमत है। ये वो भट्टी है जहाँ हमारा कच्चा ईमान पककर कुंदन बनता है। ये तन्हाई का एहसास जो कभी कभार हमें होता है, ये भी एक इम्तिहान है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि हम दुनियावी सहारे, रिश्तों और ताल्लुकात की आर्जी नौयत को समझें और अपना सबसे मजबूत और सच्चा ताल्लुक सिर्फ उस ज़ात के साथ जोड़े जो कभी बदलती नहीं। जो लोग दुनिया की रौनक में खोए रहते हैं, जिनकी सारी तवज्जो शोर शराबे और दुनियावी ताल्लुकात पर होती है, उन्हें अक्सर ये मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने बातिन में झांके। लेकिन जब अल्लाह किसी को इसकी ज़ात के साथ तन्हा करता है, तो ये एक इशारा होता है कि अब तुम मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाओ। अब अपने दिल का दरवाज़ा खोलो, क्योंकि बाहर की सारी मदद आर्जी है, सच्चा सहारा को मैं हूँ। और जब ये सच्चा ताल्लुक बन जाता है, तो फिर इंसान का अमल और रद्द अमल दोनों बदल जाते हैं। वो फिर किसी की चालों, किसी के बोझ और किसी के जादू टोने से परेशान नहीं होता। वो जानता है कि अगर मेरा मुहाफिज मेरे साथ है तो दुनिया, अगर मेरा मुहाफिज मेरे साथ है तो दुनिया की कोई छोटी से छोटी साजिश भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जब तक मेरा रब ना चाहे। इस यकीन के बाद जिंदगी से हसद, इंतकाम और नफरत जैसे जज्बात रुखसत हो जाते हैं। आप फिर दूसरों की कामयाबियों पर खुश होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि जो मेरे हिस्से का है वो मुझे मिलकर रहेगा, और जो उनके हिस्से का है वो उनको मुबारक हो। ये वो रूहानी वसात है जो सिर्फ इस यकीन से आती है कि वो हस्ती जो आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी। ये तो थी ईमान और रूह की बात कि वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, मगर इस हकीकत का हमारी दुनियावी ज़िंदगी और हमारे रोज़मर्रा के फ़ैसलों पर क्या असर होता है? अगर हम ये मानते हैं कि वो हर हाल में हमारे साथ है, तो इसका अमली मतलब ये है कि हमें अपने कारोबार, अपने कैरियर और अपने रिश्तों में खौफज़दा होकर फ़ैसले नहीं करने चाहिए। अक्सर लोग इस खौफ से गलत फ़ैसले कर जाते हैं कि अगर मैंने ये रास्ता ना चुना तो कहीं मेरी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, या अगर मैंने किसी को इनकार कर दिया तो कहीं मैं तन्हा ना रह जाऊं। लेकिन जब आप ये यकीन रखते हैं कि आपका मुहाफिज आपके साथ है, तो आप में एक गैर मामूली एतमाद आ जाता है। आप फिर किसी नौकरी, किसी बड़े ओहदे या किसी ताकतवर इंसान के सामने इसलिए नहीं झुकते कि आपको उनके सहारे की ज़रूरत है। आप सच्चाई के साथ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। ये यकीन आपको ये ताकत देता है कि आप एक ऐसी नौकरी छोड़ दें जहां आपकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही हो, या एक ऐसे रिश्ते से बाहर आ जाए जो आपके लिए जहर बन चुका हो, सिर्फ उस भरोसे पर कि वो ज़ात जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ती, वो आपके लिए उससे कहीं बेहतर रास्ता खोलेगी। दुनिया में कामयाबी की एक बहुत बड़ी कुंजी ये भी है कि आप अपने फैसले खौफ से नहीं बल्कि यकीन से लें। जो शख्स डर के फैसले करता है वो हमेशा छोटे और महदूद रास्तों का इंतखाब करता है, मगर जो शख्स ये जानता है कि उसका रब उसके साथ है, वो बड़े ख्वाब देखता है, बड़े कदम उठाता है और बड़े चैलेंजेस का सामना करने की जुर्रत रखता है। वो तन्हाई में की गई मेहनत को भी ज़ाया नहीं होने देता। आज आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो दफ्तर की छुट्टी के बाद रात गए किसी नए हुनर को सीखने की कोशिश हो, या किसी मुश्किल वक्त में किसी की मदद करना हो, ये सब कुछ उसकी निगाह में है। और चूंकि वो आपके साथ है, इसलिए उन कोशिशों का बेहतरीन सिला आपको दुनिया में भी ज़रूर मिलेगा, उस वक्त जब आपने सोचा भी ना होगा। यही वो दुनियावी हिकमत है जो इस यकीन से फूटती है कि अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता।